ویلکم بیک ناظرین. اچھا علی بھائی, آپ یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بچی ہے, لیکن نہ صرف یہ کہ وہ خود بلکہ اس کی پوری فیملی ایسی ہے کہ اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو ٹیلنٹس دیے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں, میں چاہوں گا ان کے حوالے سے ایک پیکج دیکھیں. 7 سال کی ایک ننھی بچی, وہ بچی ایسا کارنامہ کر گئی کہ دنیا اب دیکھتی رہ گئی. 1 منٹ میں 242 مکمل ایلبو سٹرائکس. نہ صرف بھارت سے ریکارڈ چھینا بلکہ 31 سٹرائکس زیادہ لگا کر نیا عالمی معیار قائم کر دیا. اس کے بازوؤں میں بجلی کیوں نہ بھری ہو, یہ صلاحیت اس کے خون میں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس کے نام 60 عالمی ریکارڈز ہیں. پاکستان کی سب سے زیادہ عالمی ریکارڈز بنانے والے ایتھلیٹ محمد راشد, اور یہ ننھی چیمپئن ہے پاکستان کی سب سے کم عمر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر مارشل آرٹ فائٹر فاطمہ نسیم. یہی ہے مستقبل کے معمار جو کر رہے ہیں عالمی سطح پر اپنے وطن کا نام اونچا. ارے واہ, تشریف لاتی ہیں فاطمہ نسیم, بہت شاندار. بس بیٹا ذرا دور دور ہی رہنا. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. فاطمہ بہت بہت مبارک ہو, آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں اور اس عمر میں بنا لیے ہیں. اور بڑی حیرانی کی بات ہے, سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. آپ کے والد کے 135 ریکارڈ ہیں, آپ کے دادا کے ریکارڈ ہیں, آپ کی والدہ کے, مجھے تو لگتا ہے آپ کے محلے داروں کے بھی ریکارڈ ہوں گے. تو مجھے بیٹا یہ بتاؤ سب سے پہلا ریکارڈ کون سا توڑا؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ سر. میں نے جو اپنا فرسٹ ریکارڈ بنایا تھا وہ 3 ایئرز میں بنایا تھا. میرا فرسٹ ریکارڈ الٹرنیٹ ایلبو اسٹرائک کا تھا, یعنی ایلبوز کے ساتھ آلٹرنیٹ اسٹرائک اور کا. اس میں میں 3 دفعہ بھارت کو شکست دے چکی ہوں. ارے واہ 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 واہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. بھائی بچی نے کوہنیاں ماری ہیں اتنی بار اس ایج میں. جی ایلبو اسٹرائک. اور اس ایج میں ہم سمجھتے تھے چاند گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. دیکھیے آپ کے بچے ماشاءاللہ. اچھا اور کیا کیا ریکارڈز بنائے آپ نے؟ میں نے اس کے علاوہ اسٹیچنگ کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, بیلنسنگ اسکواٹ کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, اور ابھی ریسنٹلی میں نے پنچ دونوں ہاتھوں میں انڈا پکڑ کے پنچ مارنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. بہت انٹرسٹنگ اور سب سے مشکل بات اس کی یہ تھی کہ جو آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے نا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور یہ ریکارڈ جو تھا 250 کا تھا, اور میں نے اس کے مقابلے میں 302 پنچ مارے تھے. 1 منٹ میں؟ جی 1. ارے واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. 25 پر سیکنڈ. بھائی ان کے والد 7 مکے مارتے 1 سیکنڈ میں. بھائی جی ان کے پاس یہ بھی ریکارڈ ہے. اور بیٹا اچھا اس میں دیکھیے خاص بات یہ ہے کہ اتنا کنٹرول آپ کو چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں انڈے ہیں وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے, اور پنچ فل پنچ لگنا بھی چاہیے. فورس رہے گا. ہاں, اور پنچ بھی لگنا چاہیے. بہت مشکل کیا کنٹرول بھائی, زبردست. بیٹا سلام ہے آپ کو. آپ کہہ رہے تھے ان کے والد بھی اور ان کے دادا بھی. جی 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 مکہ فیملی. آپ دیکھیں کہ اتنے ورلڈ ریکارڈ ہیں. ماشاءاللہ. یو مسٹ بی پراؤڈ آف یور فادر ایز ویل. یس. اور ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں, میرا خیال ہے 4 سال کی عمر میں انہوں نے ریکارڈ بنایا. جی جی. انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ میں نے ریکارڈ بنایا ہے. ایسے ڈٹرمنڈ والد ہیں کہ انہوں نے 4 سال کے بچے سے. ان کا ریکارڈ یہ ہے, بیٹا مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہوں, کہ ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے ککس مار مار کے بوٹلز کے ڈھکن کھولنے. 1 منٹ میں کتنی بوٹلز کے؟ 45. اچھا جی 45 بوٹلز کے ڈھکن ککے مار مار کے کھول دیے. ہم سے ہاتھ سے نہیں کھل رہا ہوتا ہے. بہت اعلیٰ. تو ایک ہاتھ سے نہیں کھولتے, ایک ہاتھ سے نہیں کھول پاتے. بھائی واہ, بہت خوب بیٹا. اور آپ کے کوچ آپ کے والد ہی ہیں؟ جی مجھے پاپا ہی سکھاتے ہیں, پاپا ہی ٹریننگ کرتے ہیں. میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. میرے علاوہ بھی پاپا نے بہت زیادہ شاگرد ان کے ہیں, وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں. 10 سے زیادہ شاگرد ہیں. تو آئیے آپ کے پاپا سے بھی بات کرتے ہیں. مائک دیجیے گا ذرا. سر سب سے پہلے تو آپ کو سلام, اور آپ کے لیے بھی کلاس. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی ریکارڈ آپ توڑ دیتے ہیں. ایک دن مجھے لگتا ہے کسی کا ریکارڈ نہیں بچنا, آپ نے ان کے ہی توڑ رہے ہونا ریکارڈ. میری کوشش تو یہی ہے کہ جتنے بھی ریکارڈ ہیں پاکستان کے نام کیے جائیں زیادہ سے زیادہ. اور مارشل آرٹ کیٹیگری کے اندر الحمدللہ جو ہے ابھی تک پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان
बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास ही हैं। अरे वाह वाह वाह, ये आप देखें, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी। ये लोग हैं जिनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। सर जरा अपने चीदा चीदा रिकॉर्ड्स बताएं, क्या क्या है आपके पास? मैं आपको बताता हूं कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो आपको यकीन नहीं आएगा। मेरा एक रिकॉर्ड है, 1 घंटे के अंदर फुल कांटेक्ट पंचेस मैंने मारे हुए 32,000 से ज्यादा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में 32,000 मुक्के? जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे मौजूद है। और नॉन स्टॉप। जी हाँ। और इसके अलावा अगर वॉलनट ब्रेकिंग की बात की जाए तो 1 मिनट में कोनी के साथ 315, हाथ के साथ 329, हाथ में अंडा पकड़ के 289 और सर के साथ जो है वो 256। अरे वाह 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 वाह, सर क्या बात है सर। खाते क्या हो भाई? सर वही 8-10 लाख के तो ड्राई फ्रूट तोड़ दिए और अरे वाह बहुत अच्छा। सर एक मजदूर का बेटा हूँ, एक वेल्डर का बेटा हूँ, तो उन्हीं की तरह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। और क्या बात है, क्या बात है, आप हमारा फखर हैं भाई, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब करता रहे। ख्वाहिश है कि मेरे हाथ में कोई मुक्के मारे हैं, कुछ करके दिखा दें मुझे। हाँ जी, कुछ करके दिखा दें प्लीज। तो अली भाई हाथ आगे आप करेंगे? हाँ जी एब्सोल्युटली। बेटा ये बहुत अच्छे एक्टर है, मुंह बचा के। बेटा मुंह बचा के। हाँ। क्या मारोगी, क्या किक मारोगी, पंच मारोगी? पंच। ओके। अरे वाह बहुत आला भाई, बहुत आला। प्लीज बेटा बैठो। माशाल्लाह। और भाई क्या बात है, आप पूरी फैमिली देखें, क्या रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। आपको ARY न्यूज जो है वो अवार्ड भी देता है और पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है। अली भाई प्लीज आइएगा, आ जाओ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे आज उड़ान भर रहे हैं और हमारा मुस्तकबिल जो है वो इनके साथ ही बहुत बुलंदी पर जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा आप ये देखिए कि अभी तक जितने कैंडिडेट हमारे पास आए हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसके हालात ऐसे हों कि बहुत शानदार हैं भाई। Exactly. जो चाहे वो कर सकता है। Exactly. बल्कि एक दीवार थी सामने जिसको तोड़ के वो निकले हैं। क्या अब आप ये देखिए कि कहा ही जाता है आमतौर पे कि शायद पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का दौर नहीं है, बाहर AI आ गया है, ये हो गया वो हो गया। ऐसे हालात में पाकिस्तान में एक ऐसे नौजवान हैं जो यहां से टेक्नोलॉजी बना के यहां रोबोट्स बना के बाहर भेज रहे हैं। मोहम्मद नबील, आइए उनके बारे में पैकेज देखते हैं। रोशनियों का शहर कराची, जहां ख्वाब भी बड़े होते हैं और उनको पूरा करने के हौसले भी बुलंद होते हैं। इसी अरूसुल बलाद में एक ऐसा नौजवान परवान चढ़ा जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए रास्ते तलाश किए। NAD यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद जनूबी कोरिया में रोबोटिक्स और हैप्टिक्स की आला तालीम हासिल करने के बाद जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी की। हाफिज मोहम्मद नबील ने ऐसी महारत हासिल की जो आने वाली नस्लों के लिए इल्म के नए दरवाजे खोल दिए। इसी अज़्म के साथ उन्होंने एडवन की बुनियाद रखी, एक ऐसा निसाब जो हर स्कूल के बच्चे को रोबोटिक्स सिखा सके। इससे कबल वर्चुअल रियलिटी के लिए पहनने वाले आलात बनाने वाली मारूफ कंपनी हैप्टिका के शरीक बानी और चीफ टेक्निकल ऑफिसर रहे। टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम में इनकलाब लाने वाले पाकिस्तान का फख्र हाफिज मोहम्मद नबी। इन्हें बुलाते हैं हाफिज मोहम्मद नबील। नबील, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि आमतौर पे लोग कामयाब हो जाएं तो फिर वो बाहर ढूंढते हैं कोई मस्कन अपना, पाकिस्तान में रहते हुए आप इतना शानदार काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि रोबोटिक्स में कैसे आए, कैसे ध्यान इधर गया कि भाई अब रोबोट बना लेना चाहिए मुझे? NAD यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो आपको पता है सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B, C, और हमेशा सेक्शंस की लड़ाई हो रही होती है, टक्कर दे रहे थे। तो हमारा सेक्शन B था और सेक्शन A में 2 लड़के थे, उन्होंने सेकंड ईयर में आई गेस
بہت اچھا روبوٹ بنایا جس میں پوری یونیورسٹی میں نا ان کی واہ واہ ہو گئی. تو صرف ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نے بولا یار ہمارا سیکشن کیوں پیچھے رہے. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ روبوٹکس. اور اس ٹائم سے پھر اسٹارٹ ہوئے, پھر نیشنل لیول کے اوپر بہت سارے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں ہے, اور جو کورس ہے وہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے امپروو کیا جائے. تو میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی کا تھا تو میں نے سوچا کہ یار ایک کریکولم بنانا چاہیے گریڈ 4 to 8 جو کہ اسکول میں ہی بچوں کو روبوٹکس, اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ چیزیں سکھا سکے. تو آئی اسٹارٹیڈ سم تھنگ, 2 لڑکوں کو ہائر کیا, وہ کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے. جب میں جرمنی واپس گیا تو میں یہ کمپنی کائنڈ آف چھوٹی سی آپ کہہ لیں, اور اپنا پی ایچ ڈی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہا تھا. لیکن 6-8 مہینے بعد مجھے ریئلائز ہوا یا تو میں اپنا پی ایچ ڈی کنٹینیو کر سکتا ہوں یا یہ کمپنی کنٹینیو کر سکتا ہوں. آئی ڈراپ مائی پی ایچ ڈی, کیم بیک ٹو پاکستان اینڈ اسٹارٹ ورکنگ فل ٹائم آن. آپ نے جو پہلا روبوٹ بنایا وہ کیا کرتا تھا؟ ہم نے جو پہلا روبوٹ بنایا, کیونکہ جب این ای ڈی کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک روبوٹ تھا جو کہ روبو وار, آپ نے سنا ہوگا نام. جی, جو روبوٹ ایک دوسرے کو پٹائی کرتے ہیں, بہت پٹائی کرتے ہیں, اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح کا روبوٹ بنایا تھا. پھر جو ساؤتھ کوریا میں ہم نے جس روبوٹ پہ کام کیا وہ ایک سرجیکل روبوٹ تھا. آپ ایک ایسا خاتون روبوٹ بنا سکتے جو مجھ سے بحث میں ہار جائے. خاتون بحث میں ہار جائے, یہ بہت مشکل چیز ہے. چیٹ جی پی ٹی سے میں نے انسان ہونا ضروری ہے. میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ بھائی وائف کے ساتھ جو ہے آرگومنٹ میں کیسے جیتا جائے, تو وہ پروسیس کرتا رہا, اس نے جواب نہیں دیا. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے شاید بارات کے روز یا ولیمے کے روز بھی ایک روبوٹ وہاں پہ پھر رہا تھا. بالکل ایسے ہی. وہ کیا کر رہا تھا؟ تو جب میرا ولیمہ تھا تو اس ٹائم پہ وہ مہمانوں کو چیک تو نہیں کر رہا تھا, اس کو نہیں وہ یہ بلایا چیک کر رہا تھا لفافہ کون لے کے آئے نا. اچھا, وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی وائف کو سرپرائز دینا تھا ولیمے کے ٹائم پہ, کوئی اچھا سرپرائز. تو آئی واز تھنکنگ کہ یار کیا چیز ہو یونیک نا. ٹھیک. تو آئی تھاٹ کہ یار ریسیپشن کے اوپر نا جو لوگوں کو ریسیو کر رہا ہے وہ روبوٹ ہونا چاہیے. ارے واہ, روبوٹ ہار پہنا رہا ہے پاجی سلام. بہت. آپ نے جو خدمات دی اور جو ماشاءاللہ آپ نے کارنامے سر انجام دیے اس کے لیے پاکستان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے, اور اے آر وائی آپ کو ایک ایوارڈ بھی دیتا ہے. میں چاہوں گا بروز بھائی آپ پلیز آئیے اور کلیپ ہونی چاہیے. لائیں جی ایوارڈ, کلیپ نہیں رکنی چاہیے بھائی. مبارک. اچھا, جہاں ہم برین ڈرین کی بات کر رہے تھے تو آپ کو 4, 5, 6 سال یا 10 سال کی عمر میں یاد ہے کہ آپ نے کوئی بہت ایسا کام کیا ہو جو کہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ, ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسڈ ہو, یا آپ کو سمجھ ہو ان چیزوں کی؟ یہ مجھ سے سوال کر. جی اللہ جانتا ہے ایسا کوئی کام نہیں کیا, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا ہارون, پتہ نہیں تھا. ماشاءاللہ بچے آج کل آپ کو ایک حیران کن بچی سے ملائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں ایک بہت شاندار نیٹ ورکنگ کی سرٹیفکیشن سے نوازا ہے, اور وہ دنیا کی سب سے کم عمر بچی ہے اور وہ پاکستانی ہے. یہ ہمارا فخر ہے. آئیے ان کے حوالے سے ایک پیکج پہلے دیکھتے ہیں. ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں, مگر کچھ ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں تک ناقابل شکست رہتے ہیں. پاکستان کی ایک ننھی سی بیٹی جس کی عمر صرف 7 سال ہے, مگر خواب اور حوصلہ آسمان سے بھی بلند. اس ننھی پری نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو بڑے بڑے ماہرین کے لیے بھی آسان نہیں. سسکو سرٹیفائیڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ کا مشکل ترین عالمی امتحان شاندار CCNA نمبروں سے پاس کر کے سب کو حیران کر دیا. یہ کامیابی صرف ایک سند نہیں, یہ پاکستان کا فخر ہے. ایک پیغام ہے کہ اگر ارادہ پکا ہو تو عمر کبھی رکاوٹ نہیں. یہ ہے وہ بچی جو آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کا پرچم مزید بلند کرے گا. یہ ہے عائش فاطمہ, دنیا کی سب سے کم عمر CCNA پروفیشنل. ارے واہ, تشریف لاتی ہیں عائش فاطمہ. تالیاں نہیں رکنی چاہیے بھائی. بہت. سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. اور یہ بتائیے کہ 7 سال کی عمر میں
مطلب ہمیں تو شاید ٹی وی بھی آن کرنا نہیں آتا تھا. تو آپ نے کیسے یہ کر لیا؟ آپ کو شوق تھا یا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھی رہتی تھی, کرتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ؟ کیسے ہوا یہ سب کووڈ کے دوران میں ہوا. جب کووڈ تھا, ہر چیز, جب سب موبائل یوز کرتے تھے, تو ہم نے سوچا کہ کچھ نہ الگ کریں. تو میں نے جو پہلی سرٹیفکیشن کی تھی وہ مائکروسافٹ کی تھی. اچھا, پھر اس کے یہ اس سے پہلے کی تھی؟ تب کیا ایج تھی؟ اس سے میری ایج 7 سے کم تھی. واو یار, بہت خوب بھائی, بہت. بیٹا اس عمر میں تو گڈا گڈی کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کھلونوں سے نہیں کھیلتی تھیں آپ؟ ٹائم کم ہوتا تھا, جب ٹائم ملتا تھا تو ہم کھیل لیتے تھے کچھ نہ کچھ. ارے واہ, بہت خوب. اچھا, وہ پہلے کر لیا آپ نے, اس کے بعد یہ CCN نے کیا. آپ سے پہلے جس نے کیا تھا ان کی کیا ایج تھی جن کا آپ نے ریکارڈ توڑا؟ میں نے جو کی تھی وہ انڈین گرل تھی, ولسانی. اس نے جو کیا تھا وہ 13 ایئرس کی تھی, اور جب میں نے جب کیا تھا وہ میں 7 کی تھی. ارے واہ, بہت خوب. اچھا, آپ کی کوئی نہ کوئی سپورٹ اس میں ہوگی پیرنٹس کی طرف سے یا کسی سبلنگ کی طرف سے؟ پیرنٹس بھی تھے, زیادہ تر میری امی تھیں, اور بہن نے بھی کچھ, جیسے پچھلے بار مائکروسافٹ نے کیا تھا اس نے. اچھا, ورلڈ ینگسٹ تھی وہ. اور ابو یہاں اس میں؟ ابو IT پروگرامر ہیں, ان نے بھی کووڈ کے دوران زیادہ ہیلپ کی تھی. اچھا, اب دیکھیے یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے نا, کہ کووڈ میں گھر میں بیٹھے اور بچوں کو ٹائم دیا. تو ماشاءاللہ. کیا آپ کی والدہ بھی ساتھ آئی ہیں؟ جی, ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کو ضرور فخر ہوگا. آپ نے کیا سوچا اور کیا آپ نے دیکھا بچی میں کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیا کہ یہ تم کرو CCN میں؟ پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہیں, یہ اکیلے بیٹھ کے کمرے میں ہوتی ہیں, اور مائکروسافٹ خود ٹائم اپنا الاٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ یہ پیپر کب ہوگا, اور انہی کے سینٹرز ہوتے ہیں. تو کہنے کہ نہیں ہو سکتا, یہ پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہیں. تو بیٹی جو ان سے جو یہ ابھی بتا رہی تھی, شی از اے ینگسٹ موسٹ سرٹیفائڈ, جو میری چھوٹی بیٹی ہیں. شی از سٹنگ بہائنڈ می. ارے واہ, بہت خوب, ان کے لیے بھی بہت کلاس. تھینک یو جی. بیٹا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آگے, کیا بننا چاہتی ہیں؟ آگے میں آرمی آفیسر بننا چاہتی ہوں. ابھی میرے پلانز ہیں کہ میں CCNP, CIEH اور پائتھن پروگرامنگ کروں. اچھا, اور آپ IT سے ریلیٹڈ فیلڈ میں آرمی میں جانا چاہتے ہیں؟ جی. ارے واہ, بہت کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اعلیٰ. بیٹا آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, جب آپ دیکھتی ہیں کہ پورے پاکستان کو اس پہ فخر ہے, اپنا نام دیکھتی ہیں, کیا فیل کرتی ہیں؟ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ بہت کم عمر میں نے بنایا, پاکستان کا نام روشن کیا, اپنے ملک کا نام روشن کیا. ابھی اور آگے کرنا ہے. بیٹا آپ کو پاکستان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے, اور ARY نیوز آپ کو اس اچیومنٹ پہ ایوارڈ دیتا ہے. آپ پلیز آئیے اپنا ایوارڈ. واہ, آپ پلیز آئیے. تالیاں بجتی رہنی چاہیے بھائی, تالیاں بجتی. ماشاء اللہ, بہت بہت. اچھا, اب بات یہ ہے کہ عام طور پہ انسانی ذہن جو ہے وہ آسانی مانگتا ہے. میں نے دیکھا کہ بچوں کو ٹیچرز بھی وہ پسند آتے ہیں جو زیادہ مشکل کام نہ دیں. صحیح. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ سان پہ لگ کے تلوار بنتی ہے, جب تک چنگاریاں نہیں نکلتی تب تک لوہا سکریپ رہتا ہے. وہ تلوار تب بنتا ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے, کیا بات, اور اس کو سان پہ لگایا جاتا ہے, پھر وہ تلوار بنتا ہے. بے شک. اور ویلکم بیک ناظرین. علی بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہو گئی, ہارڈ ویئر ہو گیا, اس کے بعد کمپیوٹرز بھی ہو گیا, اور سائنس بھی ہو گئی. اب کھیلوں کی طرف آتے ہیں, اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا تو خیر ایک بہت بڑا راج ہے, اور کرکٹرز بہت زیادہ ہم پیدا بھی کر رہے ہیں, اور آ بھی رہے ہیں, اور آئے بھی ہیں. اور ہاکی میں ہمارا نام تھا, انشاءاللہ پھر دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن ایک چیز ایسی ہے, فٹ بال, جس میں ابھی تک پاکستان نے کوئی بہت بڑا مارک اپنا نہیں بنایا تھا. لیکن آپ سب کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے کہ پاکستانی ٹیم نے ایک بہت بڑا ٹائٹل, فٹ بال ٹیم نے اپنے نام کیا ہے. واہ. اس سے پہلے کہ مزید کچھ بتاؤں, آئیے ان کے بارے میں ایک پیکج دیکھتے ہیں.
पाकिस्तान के नौजवान सितारों ने इंटरनेशनल फुटबॉल की दुनिया में एक नई तारीख रकम कर दी। बेटर फ्यूचर टीम के बाहिम्मत सपूतों ने ऑस्लो में खेले गए अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट नॉर्वे कप 2025 का फाइनल जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम की। जीत का ऐलान होते ही खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और लबों पर था दिल दिल पाकिस्तान। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये लियारी के नौजवानों की मेहनत, आज़्म और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कल्चर की फतह। For the winners of Norway Cup 2025, Better Future Pakistan! बेटर फ्यूचर टीम के खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो, ख्वाब बड़ा हो और दिल में पाकिस्तान हो तो कोई भी कामयाबी दूर नहीं। अरे वाह, आप अंदाजा करें, ये हमारे लियारी के बच्चे हैं क्या बात जिन्होंने नॉर्वे कप जीता है। तो आपकी तालियों में मैं इनके कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कप लेकर हमारे पास आ जाए। वाह, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। प्राउड मोमेंट, व्हाट अ प्राउड मोमेंट। ये बड़ी बात है भाई। तो ये वो कप है जो अब पाकिस्तान के पास है और इन बच्चों की बदौलत है। बेटा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक लियारी से। मेरा नाम मोहम्मद राफे। मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मैं 10 या 11 साल का था, मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा। तो हमने जो नॉर्वे के ट्रायल्स हुए थे, तकरीबन उनमें 300-400 लड़कों में से हम 17 लड़के सेलेक्ट हुए थे। वाह। तो उनमें हम लोगों ने लियारी में आप 6 महीने ग्राउंड्स में खेलते थे? कहाँ खेलते? जी, पहले बचपन में तो हम यही शौक हुआ था गलियों में से, वो भी लंगे पैर खेलते थे। और आप इसके साथ साथ क्या करते थे? इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता था। तो बहुत दिक्कत होती थी हम लोग को फुटबॉल खेलने में। तो हम लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते कभी सोचा था गली में खेलते हुए कि पाकिस्तान के लिए मैं कप ले आऊंगा एक दिन? जी सोचा तो था, तब जाके तो यहाँ पूछे, मेहनत जारी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दिया, तब जाके ये मकाम पाया है। अरे वाह, बहुत बहुत। आप जी हारून, सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम जो दुनिया में वो सॉकर है, फुटबॉल। बिल्कुल है। और ये कितना बड़ा एजाज है, ये बच्चे लेके आए हैं। बहुत सी तालियां दी। क्या बात, क्या बात। मुझे बहुत खुशी हो रही है कब देख। क्या बात, ये पाकिस्तान। और आपके साथ आपके कोई कोच भी हैं? जी राशिद कोच है जो वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, आपकी टीम भी साथ आई है और कोच भी हैं? जी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले टीम के जो लड़के हैं उनको माइक दीजिए ताकि हम उनसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम हसनैन उमर। आप किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं डिफेंडर। आप डिफेंडर हैं? जी। और कैसा एक्सपीरियंस था ये आपका, लियारी से निकल के नॉर्वे जाना और कप लेके वापस आना? ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम गलियों में खेलने वाले कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और नॉर्वे में जाकर। तो पहले तो हमें कुछ कंफ्यूजन थी कि हम कैसे खेलेंगे, वहाँ क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो हम लोग ने मैचेस खेले तो हमें वो हो गया कि फिर हम फाइनल तक पहुंचे। बेटा, आप इसके अलावा क्या करते हैं फुटबॉल के? मैं उसके अलावा दुकान पे बैठता हूँ अब्बू के। अच्छा जी। आप देखें वाह जी कि हमारे पास क्या एक्सक्यूज है। क्या बात है। जो लोग आगे नहीं आ रहे वो अपनी एक्सक्यूज तो बताएं। इन बच्चों को देखें, क्या एक्सक्यूज है कि आप आगे ना आए। भाई, आपके लिए बहुत सी तालियां हैं दोस्त। आप अपने साथी को दीजिएगा माइक। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम समीर अब्बास। ऊंचा बेटा। मेरा नाम समीर अब्बास है। और आप किस पोजीशन पे खेलते हैं? मिडफील्ड में। और आप ये मुझे बताइए कि आप जब ये फुटबॉल खेलते थे लियारी में, तो तब आप उसके साथ साथ क्या करते थे? मैं भी उसके साथ साथ दुकान में बैठता था। अच्छा। दुकान में काम करता था। और कभी सोचा था कि इतना बड़ा कप ले आऊंगा? सोचा तो नहीं था, बस अल्लाह पे यकीन था। कभी ना कोई एक चीज जिसको आप क्रेडिट देना चाहोगे, ये वजह है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ? बस अल्लाह पे भरोसा था। अरे वाह, बहुत आला, बहुत आला। आगे माइक दीजिए। अच्छा, आपको मैं पहचानता हूँ, आपको शायद एक और अवार्ड में मिला है, आपको शायद गोल्डन बूट मिला है।
دکھائیے گا جی یہ ارے سب سے زیادہ گول کرنے پہ کیا بات ہے بھائی. کتنے گول کیے آپ نے؟ میں نے 14 گول کیے. سارے ان کی طرف ہی کیے نا؟ ارے بہت خوب یار, کیا بات ہے. واہ بھائی بہت اعلیٰ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام احمد علی ہے. احمد علی, آپ جب فٹ بال کھیلتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ میں اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا. میں فٹ بال کھیلتا تھا تو کام کرتا تھا. اس کے بعد کوچ نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ آپ اچھے پلیئر ہو, کہ آپ آگے چاہتے ہو. آپ کام کیا کرتے تھے بیٹا؟ میں ٹینکر چلاتا تھا. ارے دیکھیے آپ یار, کیا بھائی یار, واقعی میں آپ کے لیے یار کھڑے ہو گئے کلاس. ان بچوں کے لیے تو اسٹینڈنگ اوویشن بھائی. واہ کیا بات ہے کیا بھائی, اگینسٹ آل آڈز, اگینسٹ آل آڈز. بیٹا جب آپ نے فائنل جیتا کیا جذبہ تھا اس وقت؟ جذبہ بس ایک ہی تھا, پاکستان کا وہاں پہ نعرہ لگ رہے تھے, پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے ہم لوگ. بس ایک جوش تھا, بس ناروے کپ جیتنا ہے, پاکستان کے لیے ایک گولڈ. کتنے ٹیمز تھی اس میں؟ اس میں 152 ٹیمیں تھے. 152 ٹیمز, واہ 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 بھائی کیا بات ہے. سو دس کین ناٹ بی اے چانس. دو چار ٹیمیں ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چانس ہو سکتا ہے. 152 ٹیمز. اور بیٹا اس کے تو جوتے, فٹ بال, یہ چیزیں بڑی مہنگی آتی ہیں, تو کیسے کرتے تھے یہ؟ بس ہمارے کوچز ہیں جو وہاں پہ ہمیں سپورٹ کرنے والے بندے تھے وہاں پہ, وہی سارے چیزیں. میں آپ کے کوچ سے بات کرنا چاہوں گا پلیز, اگر آپ ان سے ہماری بات کرا دیں. سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ, تھینک یو, اور آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو. اب اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام عبد الراشد ہے جی. سب سے پہلے تو میں ایئر وائن نیوز کا شکریہ ادا کروں گا جو ان بچوں کو یہاں مدعو کیا, اور ہم ان ستاروں کو دیکھتے ہیں پردے میں جو آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ لوگوں کا تھینک یو. یہ ساری کریڈٹ پاکستان کے جو پچھلے 2014 میں جو اسٹریٹ بوائے ورلڈ کپ چلا تھا برازیل میں, تو اس میں ہم 3rd پوزیشن آئے تھے. اچھا جی, تو اس میں کوچ تھا, تو میرا ایک ڈریم تھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں. تو 2014 سے آج 2025 ہے, اور الحمدللہ ٹرافی آپ کے سامنے ہے اور گولڈ میڈل بچوں کے سامنے. کیا بات ہے. ارے بہت خوب بھائی, بہت شاندار بھائی, بہت شاندار. اچھا یہ بچے جو ہیں ان کا آپ نے پیشن دیکھا ہوگا, تو وہ جوتے کیسے افورڈ کیے, وہ سب چیزیں کیسے کی؟ وہ تو بڑا مہنگا شوق ہے یہ. جی سر, اس میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ ہم بیسیکلی ہماری جو ناروے کے جو لوگ ہیں جو ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں سر, وہ جو وہاں سے سپورٹ کرتے ہیں, وہیں سے سپورٹ, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی کلاس. ان کو جوتے, ان کو فٹ بال کٹس جو بھی ہے وہیں سے آتی تھی. اور ابھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے پاکستان کے لوگوں سے, پاکستان کی گورنمنٹ سے, کہ انشاءاللہ آگے فیوچر میں ان کی ضرور مدد کریں گے. اور میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب کسی اور ملک میں جب یہ کھیلتے ہیں, ہمیں وہاں ہمارا ترانہ لگتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کا نام اور پاکستان کی جھنڈی ہر کسی کے. کیا بات, کیا بات. میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ محنت کر کے, پیسہ لگا کے, آپ فیڈریشنز بنا کے وہ اچیو نہیں کر پائے جو ان گلی کے لڑکوں نے, لیاری کے لڑکوں نے جو اتنا بڑا کپ آپ کو جیت کے دے دیا ہے. خدا را سب کچھ چھوڑ دیں اور ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ دور سافٹ پاور کا ہے اور یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں, اور آپ پلیز سب آ جائیے, ہم آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. جی جی آئیے 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 ماشاء, آپ پکڑے نا, یہ ٹرافی اصل میں آپ کی ہے. پہلے یہ ریسیو کریں. یہ سب اپنے اپنے ہاتھ لائیں, سب ہاتھ لے کر آؤ آگے. آپ سب ڈیزرور ہیں. بہت خوب یار, ماشاء اللہ, شاندار. شکریہ, امیزنگ. کیا بات, کیا بات. اچھا اب اس کے بعد اگر آج ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد بھی کسی بچے یا نوجوان کے دل میں یہ ہے نا کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے, تو وہ بس ان کو دیکھ لے, وہ ختم ہو جانی چاہیے, وہ ختم ہو جانی چاہیے. اور ان لوگوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو نہ ہو, ان لوگوں نے خود دے ہیو میڈ تھنگز ہیپن. یہ بہت کمال بات ہے. واہ واہ, بہت خوب. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, there was this program that I was doing a few years ago, تو اس میں یہ ٹیلنٹ ہر جگہ ہوتا ہے, ہر ملک میں کوئی نہ کوئی بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن پاکستانی ٹیلنٹ میں کچھ مختلف ہے. ٹیلنٹ ہونا ٹھیک ہے, لیکن کچھ مختلف ہونا بہت بڑی بات ہے. واہ.
अच्छा, सबसे बड़ी बच्चों में है जी, स्पेशली म्यूजिक में बहुत टैलेंट बिल्कुल है। और आपने देखा कि म्यूजिक की बड़ी सपोर्ट होती है आपकी कौमियत में, आपके जज्बे में, आपके नजरिए में, आप मतलब बहुत फील करते हैं उसको। बल्कि 65 की जंग में तो जो मैडम मरहूम के गाने थे, जो नगमे थे मिल्ली, उन्होंने तो बहुत मोटिवेशन, वो आज भी उस्ताद अमानत अली खान, इनायत हुसैन भट्टी साहब, इनायत हुसैन भट्टी साहब, मेहदी हसन साहब, शौकत अली महरूम, क्या क्या लोग थे। अरे वाह वाह। और ये दिल दिल पाकिस्तान तो एक ऐसा एंथम बन गया है कि ये जहां सुनते हैं बहुत खुशी होती है। और मेरा ख्याल है कि आज इन बच्चों को देख के और इन सब लोगों की बातें सुन के मैं टुनाइट आई स्लीप विद अ थॉट कि मैं एक ऐसे मुल्क में सो रहा हूं, सुभान अल्लाह, जहां आने वाला जो दिन है वो ऐसा निकलेगा कि खुर्शीद बन के हमारा मुल्क पूरी दुनिया के उफक पे चमकेगा। और 14 अगस्त के हवाले से मैं चाहूंगा कि एक दफा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। क्या बात है। आप, मैं चाहूंगा सब एक एक छोटा छोटा सा मैसेज दे दें 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए, जो आप समझते हैं इस वक्त इनको ये कहना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूं, ठीक, 78वां आपका पाकिस्तान का, जी जी, आजादी का जी हम ये मना रहे हैं। हमें ओन करना चाहिए अपने मुल्क को। वाह वाह वाह। हिबा, आप क्या मैसेज देना? सबको ओन भी करना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, और रूल रेगुलेशंस को एज एन इंडिविजुअल फॉलो करना चाहिए, चाहे आपको सेटअप मिल रहा है या नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। अली भाई, जो लोग अपने अंदर टैलेंट रखते हैं वो इन सब लोगों से सीखें कि हम अपने टैलेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेहनत, तवज्जो से, दिल से करने से, दिल से काम करते हैं। बहुत शानदार। और आजकल वैसे ही पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है जब से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। और हम देख रहे हैं कि जंग मार्काए हक में, और वाकई हम सब एक होके वाकई फील कर रहे हैं जैसे बुनियानुम मरसूस की तरह हैं। और क्यों ना फिर एक नाराए तकबीर वाला आपका एक नगमा है, उस पे शो का इख्तिताम किया जाए। उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी हिबा, आपका सर बहुत शुक्रिया, शुजा आपका शुक्रिया, आप सब तशरीफ लाए, आपने इनकी हौसला अफजाई की, असल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।